الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائی احترام سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس آیت کی مختصر ترجمہ اور تشریح بیان ہوئی ہے۔ آج اس سورت کا مختصر سا خلاصہ ذکر کریں گے۔ یہاں علماء کرام نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں اپنے بارے میں 5 الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ پہلا لفظ اللہ، جو پہلی آیت میں آتا ہے الحمدللہ، یہ اللہ کا نام آ گیا۔ دوسرا لفظ رب، اسی آیت میں رب العالمین، اور تیسرا لفظ الرحمن، اور چوتھا الرحیم، اور پانچواں مالک یوم الدین کے شروع میں جو مالک ہے۔ یہ 5 الفاظ اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، یہ اللہ رب العزت نے اپنے متعلق بیان فرمائے، اور اس کے مقابلے میں اگلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو 5 انعامات عطا فرمائے، اور وہ 5 چیزیں جو اللہ نے بندوں کو عطا فرمائیں وہ ہے سب سے پہلے ایاک نعبد، کہ عبادت، دوسری چیز وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد طلب کرنا، اور تیسری چیز اهدنا الصراط المستقیم، ہدایت طلب کرنا، اور چوتھی چیز صراط الذین انعمت علیہم، نعمت طلب کرنا، اور 5ویں چیز غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگنا۔ پہلی چیز کا تعلق عبادت کرنا، عبادت کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری چیز ہے مدد طلب کرنا، اس کا تعلق رب العالمین سے ہے، کیونکہ سارے جہانوں کا جب پالنے والا اللہ ہے، سارے جہانوں کو جب رزق دینے والا اللہ ہے، تو پھر سارے جہانوں کی مدد کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے ہدایت طلب کرنا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان سے ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نعمت طلب کرنا، اس کا تعلق اللہ رب العزت کی صفت رحیمیت سے ہے۔ اور 5ویں چیز ہے اللہ رب العزت کے غضب سے پناہ طلب کرنا، اس کا تعلق مالک سے ہے کہ جب قیامت کے اس ہولناک دن جب اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہوگا، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، اس دن کا مالک بھی جب اللہ ہی ہے، تو پھر اس دن اللہ رب العزت کے غضب اور غصے سے پناہ اگر مانگی جائے گی تو وہ بھی اللہ سے مانگی جائے گی، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قرآن مجید کے انہی نکات کی وجہ سے اور انہی باریک بین طریقے سے قرآن مجید کے معنی، مطالب اور مفہوم کو سمجھنے کی وجہ سے اہل عرب جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو وجد میں آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات نماز کے اندر ہی وہ قرآن مجید کو جب سنتے ہیں تو کبھی رونے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ قرآن مجید کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی وجہ سے۔ حضرت اکرمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کو کھولتے تھے
تو یہ سوچ کے کہ یہ رب العالمین جیسی اتنی عظیم ذات کا کلام ہے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ پھر جب ہوش آتی تلاوت شروع کرنے لگتے تو قرآن مجید کی ہیبت ان کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی تو بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو قرآن مجید کی عظمت اور اس کے معنی اور مطالب ان کے ذہن کے اندر موجود ہوتے تھے۔ آج ہم قرآن مجید کے معنی سے، اس کے ترجمے سے اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے مفہوم اور تفسیر کے خزانے چھپا رکھے ہیں ان سے غافل ہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے قرآن مجید سننے کی وجہ سے ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کی اس آخری آیت میں انسان اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ عطا فرمانا اور ان لوگوں والا رستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، لیکن اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مجھے ان لوگوں کے رستے کے اوپر مت چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، یعنی یہودیوں کے رستے پر، ولا الضالین اور ان لوگوں کے رستے پر بھی مت چلانا جو گمراہ ہو گئے، یعنی عیسائیوں کے رستے پر۔ اب ہدایت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ اللہ خود جسے چاہیں گے اسے اللہ ہدایت عطا فرمائیں گے، اور جسے اللہ نہیں ہدایت دینا چاہتے اسے اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے۔ یہ ہدایت والا خزانہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یہ آیتیں اس وقت اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چاچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں اور انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں میں تیرے حق میں گواہی دے دوں کہ تو نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو آپ کا چچا آگے سے کہتا ہے میرے بھتیجے میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے، میں مانتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن میں کیا کروں؟ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ اہل عرب کہیں گے یہ ڈر گیا تھا، ڈر کے مارے اس نے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا اور دنیا سے چلے گئے، اور میرے نبی اتنے روئے کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے میرے حبیب اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے پسند کریں اپنی مرضی سے آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا۔ آپ نے تو بڑی کوشش کی ہے اپنے چچا کو کلمہ پڑھانے کی، لیکن کیونکہ یہ ہدایت میرے قبضے میں ہے تو اس لیے جب میں نے ہدایت نہیں دی تو آپ کیسے ان سے کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ تو بہرحال سورہ فاتحہ انسان کو یہ تعلیم دے رہی ہے ساری کائنات کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھی ہیں، اور قرآن میں اللہ پاک اس کی تائید جگہ جگہ فرماتے ہیں، فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں۔ بیدک الخیر، خیر کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناسا، میں اللہ ہوں نا تو جب سب کچھ میرے پاس ہے تو میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دے دیتا ہوں، بیٹے نہیں دیتا، وہ بیٹوں کے لیے ترستا رہتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں، بیٹیاں نہیں دیتا، وہ بیٹیوں کے لیے ترستا رہتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہوں او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں، بیٹے بھی عطا فرماتا ہوں، کیونکہ یہ سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہوں نہ بیٹے عطا فرماتا ہوں نہ بیٹیاں عطا فرماتا ہوں، بلکہ بانچ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پاس ہے ہر چیز کے خزانے، اولاد بھی اللہ ہی دیتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا رزق میرے پاس ہے، سب کو رزق میں دیتا ہوں، روزی میں دیتا ہوں، ہر رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، ہر چیز کو پالنے والا جو میں ہوں۔ تو یہ گزشتہ دروس کے اندر میں نے مختصر سا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، رستے میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرما دی اور حکم دے دیا کہ جائیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جائیے فرعون کے پاس اور اسے جا کے دین کی دعوت دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، جنگل بیابان ہے، تو دل کے اندر خیال آیا اب اللہ نے حکم دے دیا ہے، میں تو جا رہا ہوں لیکن اس جنگل میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہیں، کوئی انسان نہیں، تو میری بیوی پہلے بھی درد ذہ میں ہے، بچے کی تکلیف کے اندر مبتلا ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کیونکہ دلوں کے حال جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ سامنے ایک پتھر پڑا ہے، اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی ماری وہ پتھر ٹوٹ کے دو ٹکڑے ہو گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا۔ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ اس پتھر کے اوپر بھی اپنی لاٹھی ماریے۔ جب اس لاٹھی اس پتھر کے اوپر ماری تو وہ بھی ٹوٹ کے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکل آیا۔ فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے اوپر بھی لاٹھی ماریے۔ جب اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری گئی تو اندر جب وہ پتھر ٹوٹتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں، ایک چھوٹا ننھا سا کیڑا اس پتھر کے اندر موجود ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک سبز پتا ہے جسے وہ کھا رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ کچھ الفاظ پڑھ رہا تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنائے۔ وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویذکرنی ولا ینسانی، کتنا پاک ہے میرا اللہ جو مجھے ان تین پتھروں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور میرا اللہ کتنا پاک ہے کہ مجھ جیسے حقیر مخلوق کی کلام کو سن رہا ہے، وَيَذْكُرْنِي وَلَا يَنْسَانِي، اور میرا اللہ کتنا پاک ہے کہ میں ایک ننھی سی مخلوق ہوں، اگر مجھے رزق دینا بھول جاتا تو کسی کو کیا پتا تھا، لیکن تین پتھروں کے اندر مجھے میرا اللہ یاد رکھتا ہے اور جب مجھے بھوک لگتی ہے فوراً مجھے رزق پہنچا دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کیڑے کی زبانی سنا تو سمجھ گئے کہ تین پتھروں کے اندر اس ننھی سی جان کو اگر اللہ تعالیٰ رزق پہنچا سکتے ہیں تو میری بیوی کو بھی یہاں رزق عطا فرما دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کے خزانے یہ میرے پاس ہیں، میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ اس وقت اہل عرب ایسے کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور وجہ یہ بتاتے تھے اور جی اپنا ٹھیٹ پالنا مشکل ہوئے دا تے اپنی اولادی کیاں پال سا انہاں جو کتھوں کما کے آنسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، مفلسی اور غریبی کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہو، مت قتل کرو، نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اس لیے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ اس کی تقدیر میں پہلے اس کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس دنیا میں جب جائے گا تو کتنا رزق کھائے گا، کس طریقے سے کھائے گا۔ تو رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اولاد کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں اور ہدایت کے خزانے بھی اللہ رب العزت اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ ہوا، مفسرین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی علوم سماویہ ہیں وہ سارے کتب آسمانیہ کے اندر موجود ہیں اور کتب آسمانیہ میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں اور قرآن مجید میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں اور سورہ فاتحہ میں جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے کے سارے علوم
بسم اللہ کے اندر موجود ہیں، اور بسم اللہ کے اندر جتنے علوم موجود ہیں وہ سارے کے سارے بسم اللہ کی با میں موجود ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہم نے ذکر کیا تھا ام القرآن، اس سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی ماں اس لیے سورت کو کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 6 مضمون بیان کیے ہیں: توحید، رسالت، احکام، قیامت، ماننے والوں کے حالات، نہ ماننے والوں کے حالات۔ تو یہ 6 کے 6 مضمون رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اس لیے اس سورت کو پوری قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ اب سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ ہر مرض کا دم ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورہ شفا، اس کو شفا اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مختلف امراض میں جب اس سورت کا دم کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی نصیب فرماتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم اجعل حركاتي وسكناتي كلها في محبتك وتقواك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اے الہ العالمین، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ساری گناہ معاف فرما۔ اللہ تو اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ، جتنے لوگ ضرورت مند ہیں سب کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ اللہ، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے آسان فرما۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ، جو بے روزگار ہیں جائز روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولادیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار اور صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ، وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اے اللہ، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں سب کو ظلم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہندو طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ، کفری طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، مساجد مدارس علماء دین اولیاء کرام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جب ہماری موت کی باری آئے تیرے فضل سے ہماری زبانوں سے جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔